بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. محترم خواتین و حضرات، ہم نے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، شادی اور پھر کوہ طور پر آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی الہی کا. رب کریم کے حکم پر آپ نے واپس مصر کا رخ کیا. دربار فرعون میں آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، آج اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. معزز دوستو، اپنے خالق حقیقی کے حکم پر آپ علیہ السلام جب کوہ طور سے مصر کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کئی مشکلات پیش آئیں. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی. چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے. حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، قرآن پاک اللہ رب العزت نے بیان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے. فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا. جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا. پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا. مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا، کیا تم سن رہے، یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو. فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں. فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ. بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا. یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا. موسیٰ نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں. معزز ناظرین گرامی، اب جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے. بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ عزت کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا. میدان کے چاروں اطراف لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا. ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے. جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے. ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو. چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ
کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ معرف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 599 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اعضائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، ید بیضا، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3، زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئی جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ بدبخت قوم پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ معزز ناظرین گرامی، قوم فرعون کی ہٹ دھرمی کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ معرف القرآن میں ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ معرف القرآن میں ہی امام بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجیے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ قابل صد احترام ناظرین، اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے گئے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی
लेकिन उन्हें होश न आया तो फिर उन पर दूसरा अजाब टिड्डियों की सूरत मुसल्लत कर दिया गया। टिड्डी दल ने उनकी सारी खेतियों और बागों को खा लिया। बाज रिवायात में है कि लकड़ी के दरवाजों, छतों और घरेलू साजो सामान तक को टिड्डियां खा गई। उस अजाब के वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह मौजज़ा सामने था कि ये सारी टिड्डियां सिर्फ कौम फिरौन के बागों, खेतों और घरों पर छाई हुई थी, जबकि बनी इसराइल के मकानात, जमीनें और बागात सब महफूज थे। कौम फिरौन चिल्ला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि ये अजाब हट जाए तो हम पुख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और ये अजाब हट गया। मगर अजाब हटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पास अब भी गल्ले का इतना जखीरा मौजूद है कि साल भर खा सकते हैं। तो फिर सरकशी और अहद शिकनी पर आमादा हो गए, ईमान लाए, न बनी इसराइल को आजाद किया। 1 महीना फिर अल्लाह ताला ने मोहलत दी। उस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कमल का मुसल्लत हुआ। कमल उस जूं को भी बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और उस कीड़े को भी कहते हैं जो गले में पैदा हो जाता है। कमल का ये अजाब मुमकिन है दोनों अकसाम के कीड़ों पर मुश्तमिल हो कि गलों में घुन लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफान उमड़ आया हो। उस घुन ने गलों का हाल ऐसा कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसने के लिए निकालते तो उसमें से 3 सेर आटा भी ना निकलता, जबकि तारीखी कुतुब में है कि जुओं ने उनके बाल, पलकें और भुएं तक खा ली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर एक बार फिर कौम फिरौन बुलबुला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से ना फिरेंगे, आप अलैहिस्सलाम दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर वो कहां अहद पूरा करते। फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल गए और मुनकिर हो गए। फिर भी उनको 1 माह की मोहलत दी गई, मगर उस मोहलत से भी कोई फायदा नहीं उठाया तो उन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया, और उनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता, सोते या लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, करवट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडिया में, रखे हुए खाने में, आटे में, अलगर्ज हर चीज में मेंढक भर जाते। उस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहदा किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया। उस अजाब से निजात पाकर ये फिर अपनी हठधर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं और ये सब कुछ उनके जादू के करिश्मे हैं, ये रसूल और नबी कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फिर 1 माह की मोहलत अता फरमाई, मगर कौम फिरौन ने रिवायती ढिठाई का मुजाहिरा किया तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया कि उनके हर खाने और हर पीने की चीज खून बन गई। कुएं से, हौज से, जहां कहीं से पानी निकालते खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखते तो खून बन जाता। इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली बिल्कुल मामून और महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कुप्ती और इसराइली खाना खाते तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी असल हालत में होता, और जो लुकमा या पानी का खून कुप्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता। ये अजाब भी 7 रोज रहा। बिल आखिर फिर वादे किए गए, दुआ की गई और अजाब फिर हट गया, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, इन लोगों ने तकब्बुर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरिम थे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बाद की आयत में रिज्स के नाम से एक छठे अजाब का जिक्र आया है। ये लफ्ज अक्सर ताउन के लिए बोला जाता है और चीचक वगैरह जैसे वबाई अमराज के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुआरिफुल कुरान में तफसीरी रिवायात में है कि उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 आदमी हलाक हुए। उन लोगों ने फिर फरियाद की और दुआ करने पर यह अजाब हटा, और फिर बदस्तूर उन लोगों ने अहद शिकनी की। इतनी मुसलसल आजमाइशों और मोहलतों के बाद जब उनमें कोई एहसास पैदा न हुआ तो आखिरी अजाब आ गया कि सब के सब अपने मकान, जमीनें, सामान छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकले और बहिरे अहमर का लुकमा बन गए। दोस्तों, तवालत के बायस इस वीडियो को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। इससे आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हम पुरुमीद हैं कि आपको इस्लामी सिलसिले की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।